العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم ثلاثی، رباعی، اسی طرح مجرد اور مزید فی وغیرہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت بیان فرما رہے ہیں ابواب ثلاثی۔ تو ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ سبق میں اس کی تعریف ہو چکی ہے کہ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلیہ ہو۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے ابواب۔ تو ابواب کیا چیز ہے؟ چلیے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ابواب کا مفرد بابن ہے، یعنی بابن واحد ہے، اور ابواب جمع ہے۔ اس کا لغوی معنی دروازہ ہوتا ہے، یعنی باب اور ابواب، باب واحد اور ابواب جمع ہے، تو یہ باب عربی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی بتا رہے اردو میں دروازہ ہوتا ہے۔ اور صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب اور مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ملا کر بولا جائے تو اس مجموعے کو باب کہتے ہیں۔ تو ابواب ثلاثی میں جو ابواب ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے کہ صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور مضارع کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بولا جائے تو اس مجموعے کو باب کہتے ہیں۔ جیسے نصر یہ ماضی ہے، ینصر یہ مضارع ہے، دونوں کو ایک ساتھ اگر اس طرح بولا جائے نصر ینصر، اور اسی طرح فتح یفتح۔ چنانچہ نصر ینصر کو اگر ایک ساتھ ملایا کر بولا جائے، اسی طرح فتح یفتح کو اگر ایک ساتھ ملا کر بولا جائے تو اس کو باب کہیں گے۔ تو بات چل رہی تھی ابواب ثلاثی کا، ابواب کی تعریف اور تفصیل ہو چکی ہے، ثلاثی کی تعریف بھی ہو چکی ہے۔ اب آگے دیکھیے، ثلاثی مجرد کی 6 قسمیں ہیں جس کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد یعنی جس کی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں صرف 3 حروف اصلیہ ہو، ایک بھی حرف زائد نہ ہو، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں ہیں جس کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ ابواب کسے کہتے ہیں اس کی بھی تعریف ہو چکی ہے۔ وہ 6 ابواب کون سے ہیں؟ اور وہ یہ ہیں، نمبر 1، اب یہ 6 ابواب عین کلمے کی حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جیسے دیکھو آپ نمبر 1 پر ہے فعل یفعل، جیسے نصر ینصر، اب نصر ینصر صاد عین کلمہ ہے اور ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، ینصر صاد عین، جو صاد عین کلمہ ہے مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، جو حرف ماضی میں عین کلمہ بنے گا وہی مضارع میں بھی عین کلمہ بنتا ہے۔ اب نمبر 2 پر دیکھیے فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، ضرب میں را عین کلمہ ہے مفتوح ہے ماضی میں، اور یضرب مضارع میں مکسور ہے۔ دیکھیے عین کلمے کی حرکت بدل گئی، تو عین کلمے کی حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے 6 ابواب بنتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے نمبر 3 پر فعل یفعل، جیسے سمع یسمع، تو سمع میں میم عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے ماضی میں، اور یسمع مضارع ہے عین کلمہ مفتوح ہے، عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے۔ نمبر 4 پر ہے فعل یفعل، جیسے فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے۔ نمبر 5 پر دیکھیے فعول یفعل، جیسے کرم یکرم، ماضی اور مضارع عین کلمہ ہے، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ یعنی را مضموم ہیں۔
نمبر 6 پر ہے فعل یفعل، جیسے حسب یحسب، سین عین کلمہ ہے، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے اور باب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو عین کلمے کی تبدیلی کے اعتبار سے ثلاثی مجرد کی 6 قسمیں بنتی ہے، جس کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ اب آگے ہر باب سے ایک گردان صرف صغیر لکھی گئی ہے اور کچھ مصادر مشق کے لیے لکھے گئے ہیں، چلیے ہم انہیں بھی دیکھتے ہیں۔ نوٹ: طلباء کی آسانی کے لیے ایک مصدر سے ہر باب کی صرف صغیر مفصل لکھی گئی ہے اور مشق کے لیے چند مصادر ذکر کیے گئے ہیں، چلیے دیکھیے۔ سب سے پہلے صرف صغیر کی تعریف سنتے چلیے، اس لیے کہ آگے صرف صغیر شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو دیکھیے صرف کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، صرف صغیر نمبر 1 اور نمبر 2 صرف کبیر۔ صرف صغیر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کلمے کو اس کے بعد صیغوں کی طرف پھیرنا، کسی کلمے کو اس کے بعد صیغوں کی طرف پھیرنا۔ اور صرف کبیر، کسی کلمے کو اس کے تمام صیغوں کی طرف پھیرنا۔ ماقبل میں یعنی اسم اعلیٰ تک جتنی بھی گردانیں آپ نے پڑھی ہے فعل ماضی سے لے کر، وہ سب کے سب صرف کبیر ہے کہ فعل کے مکمل 14 صیغے آئے، اس میں فاعل وغیرہ کے بھی جتنے صیغے آنے چاہیے اتنے صیغے آئے، یعنی مکمل گردان اپنے کبیر کا معنی آتا ہے بڑی گردان اور صغیر کا معنی آتا ہے چھوٹی گردان۔ تو صرف صغیر میں ماضی کا ایک صیغہ لیا جاتا ہے، مضارع کا ایک صیغہ لیا جاتا ہے، ماضی مجہول کا ایک صیغہ لیا جاتا ہے۔ اسی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ کسی کلمے کو اس کے بعد صیغوں کی طرف پھیرنا، مکمل صیغوں کی طرف نہیں پھر، اگر مکمل صیغے ہو گئے تو وہ صرف کبیر بن جائے گی، اسی لیے تعریف کی گئی صرف کبیر کی، کسی کلمے کو اس کے تمام صیغوں کی طرف پھیرنا۔ اب ہم نصر ینصر سے صرف صغیر دیکھتے ہیں۔ باب اول بر وزن فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم۔ نصر صاد عین کلمہ ہے تو صاد ماضی میں مفتوح ہے، اور ینصر صاد عین کلمہ ہے، مضارع میں بھی تو مضارع میں عین کلمہ مضموم میں۔ صرف صغیر دیکھیے، نصر ینصر نصرا فهو ناصر، تو نصر ماضی کا ایک صیغہ لے لیا گیا، ینصر مضارع کا ایک صیغہ اور نصر مصدر ہے، ناصر اس میں فاعل ہے۔ ونصر ينصر نصرا فهو منصور، نصر ماضی مجہول کا ایک صیغہ لیا گیا، ينصر مضارع مجہول اور نصرا مصدر ہے، منصور اس میں مفعول ہے۔ الامر منه انصر، انصر یہ فعل امر سے ایک صیغہ لیا گیا ہے۔ والنهي عنه لا تنصر، نہیں سے ایک صیغہ لیا گیا۔ الظرف منه منصر، اس میں ظرف سے ایک صیغہ لیا گیا منصر۔ والآلة منه منصر، اور اس میں آلہ سے منصر ایک صیغہ لیا گیا۔ افعل التفضیل منه انصر، اس میں تبذیل سے ایک صیغہ لیا گیا انصر۔ والمؤنث منه نصرا، اور اس میں تبذیل کا مؤنث نصرا آتا ہے۔ تو بعض صیغوں کی طرف اس گردان کو پھیرا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو صرف صغیر کہا جا رہا ہے۔ آپ ایک سانس میں پوری صرف صغیر یاد کرنے کی کوشش کریں اس طرح: نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فهو منصور، الامر منه انصر، والنهي عنه لا تنصر، الظرف منه منصر، والآلة منه منصر، افعل التفضیل منه انصر، والمؤنث منه نصرا۔ آگے چند مصادر دیے گئے ہیں، اس کی بھی صرف صغیر کرنا ہے۔ مصادر جیسے دیکھیے: الطلب ڈھونڈنا، الدخول داخل ہونا، العبادت پوجنا، القتل مار ڈالنا، الترک چھوڑنا، ان تمام جیسے یہ نصر ینصر کی صرف صغیر کی گئی ہے اسی طرح طلب یطلب کی صرف صغیر کرنا ہے۔ دیکھیے ہم اس کی تمام کی صرف صغیر دیکھتے ہیں۔ الطلب ڈھونڈنا بر وزن فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم، جیسے طلب یطلب، اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نصر ینصر کے اعراب پر اس کو سوچ سکتے ہیں، پھر بھی آپ سن لیجئے: طلب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، یہ مطلوبا لکھنے میں غلطی ہے، اصل میں ہے فهو مطلوب۔ الامر منه اطلب، والنهي عنه لا تطلب، افعل التفضیل منه اطلب، والمؤنث منه طلبا،
والنهي عنه لا تطلب. الظرف منه مطلب والآلة منه مطلب. أفعل التفضيل منه أطلب والمؤنث منه طلبا. الدخول داخل هنا بروزن فعل يفعل ماضی میں عن کلمہ مفتوح اور مضارع میں عن کلمہ مضموم، جیسے دخل يدخل، دخل يدخل دخولا فهو داخل، ودخل يدخل دخولا فهو مدخول. الأمر منه أدخل والنهي عنه لا تدخل. الظرف منه مدخل والآلة منه مدخل. أفعل التفضيل منه أدخل والمؤنث منه دخل. آگے ہے مصدر العبادت پوجنا، بروزن فعل يفعل ماضی میں عن کلمہ مفتوح اور مضارع میں عن کلمہ مضموم، جیسے عبد يعبد، عبد يعبد عبادة فهو عابد، وعبد يعبد عبادة فهو معبود. الأمر منه أعبد والنهي عنه لا تعبد. الظرف منه معبد والآلة منه معبد. أفعل التفضيل منه أعبد والمؤنث منه عبدا. تو 5 مصادر دیے گئے ہیں، ان میں سے 3 کی صرف صغیر ہو چکی ہے، اب 2 مصدر جو باقی انہیں بھی دیکھیے. القتل مار ڈالنا، بروزن فعل يفعل ماضی میں عن کلمہ مفتوح اور مضارع میں عن کلمہ مضموم، جیسے قتل يقتل، قتل يقتل قتلا فهو قاتل، وقتل يقتل قتلا فهو مقتول. الأمر منه اقتل والنهي عنه لا تقتل. الظرف منه مقتل والآلة منه مقتل. أفعل التفضيل منه أقتل والمؤنث منه قتل. الترک کا معنی آتا ہے چھوڑنا، بروزن فعل يفعل ماضی میں عن کلمہ مفتوح اور مضارع میں عن کلمہ مضموم، جیسے ترک يترك، ترك يترك تركا فهو تارك، وترك يترك تركا فهو متروك. الأمر منه اترك والنهي عنه لا تترك. الظرف منه مترك والآلة منه مترك. أفعل التفضيل منه الترك والمؤنث منه تركا. تو آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے. آج کے سبق میں ایک نئی بحث آئی تھی صرف صغیر کی، نصر ینصر نصرن، تو یہ نئی بحث ہے، قدر مشکل ہوگی آپ کے لیے، لیکن آپ محنت کریں گے تو آگے بہت ساری صرف صغیر آ رہی ہے تو آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گی. تو یہ چند صرف صغیر جو ہے جیسے نصر ینصر اور چند مصادر جو آج کے سبق میں بیان کیے گئے، العبادت، القتل، الترک وغیرہ، الدخول وغیرہ، تو آج کے سبق میں کو محنت سے یاد کیجئے. من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہ پا ہی لیتا ہے. اور آج کے سبق میں دشواری ہوگی، آگے کے سبق میں آپ کو یہ صرف صغیر آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائیں گے. ان مع العسر یسرا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.